बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को अच्छी तरह पता चल गया होगा कि आज 10 जून है। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो 47 और 48 को टच कर गया है। लिहाजा बिला ज़रूरत घर से ना निकलें और एहतियात करें। इसके बाद आप जानते हैं कि मंगल का दिन है। मंगल का दिन भी अब ज़्यादा इसलिए मशहूर हो गया है क्योंकि इमरान खान की जो फैमिली है उनकी मुलाकातों का दिन है। लेकिन मुलाकातें जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ 1.5 किलोमीटर इस गर्मी और धूप में चलाने के बाद अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी। अल्लाह करे कि मुलाकात हो जाए। लेकिन सारे तबसरा निगार कह रहे हैं कि चूँकि इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान करना है तो हो सकता है कि मुलाकातें जो है वो बंद हो जाएं। अब आज चूँकि बजट पेश हो रहा है, वफाकी बजट पेश हो रहा है पूरे मुल्क के लिए, तो मैं आपके सामने खबरें भी रखूँगा। लेकिन जो है ना वो जो सिचुएशन थी ना 9 अप्रैल 2022 को जो सूरत हाल थी, जिस दिन एक शख्स एक मलंग वो डायरी लेकर निकला, ये नहीं कि जो है ना वो फर्नीचर के ट्रक या जो है ना वो वहाँ से कोई सोफ़े या नहीं, जिस तरह वो नवाज शरीफ जला वतन हो रहा था, भगाया जा रहा था, तो वो जो है ना पत्नी कितने 100 सूटकेस और खान साहब में, और ये खान साहब के पास डायरी थी। वो जो 9 अप्रैल 2022 जो है ना की रात थी, तो मैंने वो सिर्फ आपके साथ अदाद व शुमार शेयर कर रहे हैं चूँकि बजट पेश हो रहा है। तामीरात जो थी ना, तामीरात जिस पे इमरान खान बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे, उसमें ग्रोथ हो चुकी थी 3.1%। ये तामीरात, आपको याद होगा इमरान खान कहते थे कि छोटे छोटे घर बनाएं और जो है ना वो 34 इंडस्ट्रीज़ वो उनका पहिया चल पड़ेगा। तामीरात 3.1 ग्रोथ, इंफॉर्मेशन 12%। इसके अलावा जो है ना रियल एस्टेट यानी इतनी ये जो ज़मीनों का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, ये 49% जो है वो बढ़ गई थी। मैंने आपको बताया है कि मुशर्रफ और इमरान के दौर में मुझे दोस्त कहते थे कि तुम इस कारोबार में आ जाओ, बड़े पैसे बनाए उन्होंने। उसके बाद IT 11.9% ग्रोथ। उसके बाद गैस और बिजली की सप्लाई 1.9% ग्रोथ। इसके बाद जो है ना वो था हेल्थ 2.3% इसमें ग्रोथ हुई। सेहत कार्ड जारी करने के बाद बहुत ज़्यादा जो है ना प्राइवेट स्कूल्स जो प्राइवेट हस्पताल्स बने और ये एक पूरा सिस्टम वजूद में आया। होटल एंड रेस्टोरेंट्स ने पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 401% उनमें बढ़ोतरी हुई। आपको याद होगा कि KPK में और शुमाली इलाकों में कितनी सेहत, इमरान खान ने सेहत को फ़रोग दिया और वहाँ पर कितना कारोबार हुआ, 401% जो है वो उनमें इजाफा हुआ। तालीम में इजाफा हुआ 8.7। इसके अलावा जो IT एक्सपोर्ट की हमने YouTube, Facebook, TikTok, ये था जी IT एक्सपोर्ट ये 29%, 29%। उसके बाद सर्विसेज 6.2 यानी ये ग्रोथ हुई। तिजारत में 10% इजाफा हुआ। अभी जाकर ताजरों से और दुकानदारों से पूछ लें। और उसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट सरमायाकारी। सरमायाकारी में जो है वो 47% जो है वो इजाफा हुआ। अब हम अगर ख़बरें डिस्कस करें तो पहली खबर मिफ्ता इस्माइल साहब, आप जानते हैं कि ये नून लीग के वज़ीर ख़जाना रहे हैं, लेकिन फिर बाद में ये अलहदा हो गए। ये कहते हैं कि अगर आप किराए पे रहते हैं ना और आपका बिल है बिजली का, गैस का, फिर आपके कम से कम 3 बच्चे हैं वो स्कूल गोइंग है, तो उन्होंने कहा है, बजट बना के दिया है कि उस ख़ानदान को 6 लाख रुपये चाहिए एक महीने के लिए। एक महीने के लिए 6 लाख रुपया। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कितने ख़ानदान होंगे जिनकी आमदनी महीने की 6 लाख होगी। ये मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है, और आपकी अब ज़्यादा ताउन की ज़रूरत है, आपकी ज़्यादा मेहरबानी की ज़रूरत है। यूट्यूबर्स पर जो है वो टैक्स लग रहा है। यानी ये यूट्यूबर्स वो लोग हैं जो अपना कंटेंट बनाते हैं। यानी आप तो मुझे देखते ना 20-25 मिनट, जो मैं इसको तैयार करने पे टाइम लगाता हूँ वो तो आप नहीं देखते। फिर अपना मोबाइल होता है
اور اپنا جو ہے نا وہ بند ہوتا ہے، اپنا ڈیٹا ہوتا ہے، اور ہم ملک میں ان حالات میں ڈالرز لے کر آتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، جب تک آپ $100 نہیں کما لیتے نا، $100 تو آپ بینک سے نہیں نکلوا سکتے۔ 10 سال لگ جائیں، $100 آپ پورے کریں گے تو آپ بینک سے، وہ آپ کے بینک میں آئیں گے، آپ وہاں سے نکلوا سکتے ہیں۔ $10 یعنی $99 آپ کے اگر 4 مہینے تک ہو جائیں، $99 جب تک 100 نہیں ہوں گے آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئیں گے۔ اتنے مشکل حالات میں یہ یوٹیوبرز کام، پھر پرچے، گرفتاریاں آپ نے دیکھا تو ان پہ جو ہے اب سنا ہے کہ 1 لاکھ پہ 10,000 روپے وہ ٹیکس لگانے یہ جا رہے ہیں، جن کے یہ خلاف ہیں، جو اتنے مشکل جو ہے نا وقت میں وہ ڈالرز پاکستان لاتے ہیں۔ تو بہرحال اب آپ کے تعاون کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ آپ کے لیے ایک اور قابل فخر، اور عمران خان کے سپورٹرز کے لیے، ہمارے لیے، انڈیا میں اس وقت 300 کینسر ہسپتال ہیں، اور جو سب سے بڑا ہسپتال ہے وہ ٹاٹا کینسر ہسپتال ہے جو سرکاری ہے۔ لیکن جدید جو ہے نا سروے کے مطابق ان 300 ہسپتالوں میں کوئی ایک ہسپتال وہ شوکت خانم کے معیار کا نہیں ہے۔ جسٹ امیجن، جو آپ لوگوں کے پیسوں سے جو ہے وہ خان صاحب نے بنایا، ایک ہسپتال وہ جو ہے نا شوکت خانم کے لیول کا نہیں ہے۔ اور اب نئے سروے کے مطابق مالدیپ، بھوٹان، ادھر سے بنگلہ دیش، ادھر سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوگ جو اپنا علاج پیسوں سے کرواتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے یہ 5 ماہ پہلے IMF کی ویب سائٹ پہ دستیاب تھا۔ یہ دعویٰ کیا ہے شبر زیدی نے۔ شبر زیدی آپ جانتے ہیں، بڑی بڑی مونچھوں والے، یہ FBR کے سابقہ چیئرمین ہیں، نیٹ اینڈ کلین آدمی ہیں اور شاعری بڑی پسند کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 5 مہینے پہلے اسی بجٹ کو آج وزیر خزانہ نے پڑھ کر سنانا ہے۔ اب جن کا بجٹ IMF تیار کر رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم جنگ جیت گئے، وہ کہتے ہیں ہم خود مختار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملک کی سالمیت۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ 1 سال میں کسی ملک سے یعنی ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ لوگوں نے ملک چھوڑا ہے، ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ یعنی یہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے باسیوں نے اتنی بڑی تعداد میں ملک چھوڑا۔ اعداد و شمار کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے نا وہ ہے پنجاب سے گئے ہیں جی 1 سال میں 4,04,424 افراد 1 سال میں۔ اگر یہ لوگ نہ جاتے نا، یہ تو اسلام آباد تو خوش ہوتا ہے، ماؤں سے بچھڑ جائیں، بہنوں سے، بیویوں سے، بچوں سے، ان کو آتے ہیں ریمیٹنسز، ان ریمیٹنسز پہ ملک چلتا ہے۔ اگر یہ لوگ بھی نہ ہو تو ملک تو ڈوب جائے گا، یقین کریں، دیوالی ہو جائے گا، یہ ایٹمی سازیں بھی بیچ دیں گے۔ پنجاب سے 4,04,424 کیونکہ بڑا صوبہ ہے۔ KPK سے 1,87,000، بلوچستان سے 5,688، سندھ سے 60,424، قبائلی علاقہ جات سے 29,000 لوگ ملک چھوڑ گئے 1 سال میں۔ اور یہ دنیا میں ریکارڈ ہے کہ پرائے ملکوں میں چلے گئے محنت مزدوری کرنے کے لیے۔ یہ عنقریب گنیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں یہ درج ہونے جا رہا ہے کہ اتنے لوگ اپنا ملک چھوڑ گئے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے تھوڑی سی اچھی خبر ہے تنخواہ داروں کے لیے اور پینشن والوں کے لیے، وہ یہ کہ 10% جو ہے وہ اضافہ اس پہ سنا ہے IMF مان گیا ہے کہ سرکاری ملازمین اور جو پینشنرز ہیں ان میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے جو حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے حکومت نے، وہ یہ کہ آپ کو انرجی سیور قسطوں پہ ملیں گے۔ میرا خیال ہے 150 کو ہوتا ہے یا 200 کا، یہ آپ کو قسطوں پہ ملیں گے اور آپ کو پنکھے بھی قسطوں پر ملیں گے۔ یہ حکومت نے، میرا خیال ہے کہ اس پلینٹ پہ یہ کوئی ملک نہیں کر سکتا جو انہوں نے کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے اب بین الاقوامی کینوے سے خبر لیتے ہیں۔ ایلون مسک کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے ایلون مسک کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ لڑائی کو فوری طور پہ جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے اور ایلون مسک کو جو ہے وہ شکست تسلیم کرنی چاہیے۔
ایلون مسک کے والد نے جو فائلیں تھیں وہ سیکس والی کہ جی میرے پاس فائلیں ہیں، ویڈیوز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو اس بات کی بڑی مذمت کی ہے کہ یہ بات بالکل احمقانہ ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایلون مسک نے ڈیموکریٹس کو فنڈنگ کی، کیونکہ پہلے وہ ریپبلکن کو کر رہے تھے، ریپبلکنز کو الیکشن بنا کے دیا، کہ اگر آپ وہ ڈیموکریٹس کی طرف گئے تو پھر ایلون مسک کو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کے نمبر 1 وہ امیر آدمی ہیں، 432 بلین ڈالرز، ارب ڈالرز کے وہ مالک ہیں، تو ان کی کمپنیاں جو ہے وہ خطرے میں آ جائیں گی۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ ڈی آئی خان کی پولیس جا کر ان کی بجلی کاٹ دے، ان کی فیکٹریوں کو سیل کر دے کہ ان کے نقشے ٹھیک نہیں ہیں، اور ایلون مسک کے بچوں کو اغوا کر لے، یہ تو وہ نہیں کریں گے، لیکن ٹرمپ نے دھمکی دی ہے بہرحال۔ تو اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ آپ نے جو بجٹ بنایا ہے، یہ اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا، لیکن خبر یعنی ہضم نہ ہونے والی ہے، وہ یہ ہے کہ بجٹ میں 6,439 ارب روپے رکھے گئے ہیں، یہ سود واپس کرنا ہے، اصل زر نہیں، سود۔ اتنے پیسے سارے پاکستانیوں کے لیے نہیں رکھے گئے، سود کے لیے یہ پیسے رکھے گئے ہیں۔ اس سے اگلی اور دلچسپ خبر سنیں، وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ بجٹ بنایا جا رہا ہے، مثلا آپ کا گھر ہے، آپ مہینے کا بجٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بڑا کس کے بجٹ بناتے ہیں نا۔ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کس طرح بجٹ بنا رہے ہیں؟ بجٹ بنا دیا ہے اور بجٹ میں رکھا ہے 6,588 ارب روپے ادھار لیں گے، ادھار بنائیں گے، ٹک ٹاکے منائیں گے، جشن، ہارس اینڈ کیٹل شو، رشک کمر، وہ پروٹوکولز، وہ گاڑیاں، وہ ڈیزل، وہ حرام خور جج، وہ حرام خور بیوروکریٹ، ان کے پاس پراڈوز، یہ سارا، اور لکھا ہے کہ 6,588 ارب ادھار لیں گے۔ اتارے گا کون؟ سوال تو یہ ہے، اتارے گا کون؟ ابھی یوٹیوبر کا بتایا نہیں ہے، ماچس سے لے کر اور ہر چیز تک آپ اتاریں گے، ظاہر ہے میں اتاروں گا جتنی ہماری اوقات ہے۔ یہ بہرحال جی بجٹ بن رہا ہے کہ اخراجات لکھ دیے، اخراجات کریں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے وہ پورن موویز کی کمائی سے، وہ پورنز اداکاراؤں کے ٹیکس سے، وہ پیسے ادھر سے آئیں گے اور ہم یاشیاں کریں گے۔ اتاریں گے پاکستانی، کس طرح نہیں اتاریں گے؟ الٹا نہ لٹکا دیں، کپڑے نہ اتار دیں، بیویوں اور بیٹیاں نہ اٹھا لیں، کس طرح نہیں اتاریں گے؟ آئیں سڑکوں پہ آ کے دیکھیں، اگر یہ انہیں خطرہ ہوتا تو یہ کام کرتے۔ بہرحال یہ قرض لے کے انہوں نے لکھ دیا کہ خرچ کرنا ہے، آئے گا کہاں سے؟ جو ہے نا وہ مان اللہ ایک کامیڈی ڈرامے میں کہتا ہے نا ایک بندے کو کہ جی میں تمہیں 25 لاکھ روپے مہینہ دوں گا، تو وہ بندہ کہتا ہے جی 25 لاکھ روپیہ، اتنی تنخواہ، میرا کام کیا ہوگا؟ تو مان اللہ سے کہتا ہے کہ یہی سوچنا ہے کہ 25 لاکھ کہاں سے آئے گا، یہ سوچنا ہے سارا دن، یہ تمہارا کام ہوگا۔ یہ انہوں نے لکھ دیا خرچوں میں، اور کیا کریں گے؟ ادھار لیں گے۔ پتہ نہیں آپ میرا پوائنٹ سمجھیں کہ نہیں۔ 4 ٹانگوں والے گدھوں، یہ میں نے بات کی تھی پہلے بھی، اب عمر ایوب نے کی ہے۔ عمر ایوب نے کہا ہے کہ 4 ٹانگوں والے گدھوں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن 2 ٹانگوں والے جو گدھے ہیں ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے، بہت اضافہ ہوا ہے۔ جو 2 ٹانگوں والے گدھے ہیں ان 25 کروڑ میں، اور خاص کر وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، خاص کر وہ راول پنڈی میں رہتے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ 2 جو ٹانگوں والے گدھے ہیں ان میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ یہ بار بار کہہ رہے ہیں گدھوں میں اضافہ، انہیں نہ گنے کنجن، یعنی میرا ایک سوال ہے بھائی، یہ نہ کھوتے کنجن گنن، یعنی یہ گھر گھر گئے کمبھارا نے کہ توارے کتنے کھوتن، توارے کتنے کھوتن، توارے کتنے کھوتن، انہیں گنے کنجن کہ کھوتے نہیں تعداد ود گئی ہے۔ بہرحال نون لیگ تے پیپل پارٹی کھوتے ہی ودھا سکتے ہیں، جتے آپ نے سپورٹروں کو کہہ رہے ہیں ویری سوری ٹو سے، بہرحال کھوتے ود گئے جی۔ اس کے بعد دفاع پر جی خرچ ہوگا 2,414 ارب روپے، یہ آپ کے دفاع پہ خرچ ہوگا۔ آپ رات کو سوئیں گے، فوجی جو ہے وہ کھڑے ہوں گے
سرحدوں پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور زیادہ اگر دفاع پہ لگ جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں اور باتوں پہ اعتراض ہے۔ ایک نیا کام ہو رہا ہے جی، یہ یعنی وہ پیسہ، اب جس طرح میں نے کہا کہ 6,000 اور 588 ارب جو ہے نا وہ لینے ہیں ادھار، تو اب شادی ہال رجسٹرڈ ہوں گے، آپ کا ڈھابا رجسٹرڈ ہوگا، آپ کا ہوٹل رجسٹرڈ ہوگا، آپ کا ریسٹورانٹ رجسٹرڈ ہوگا۔ اب رجسٹریشن سے سمجھ لیں کہ آپ نے کتا پال لیا، یعنی حکومت آپ کے گلے پڑ گئی۔ جب رجسٹریشن ہو گئی، پھر صفائیوں کے پیسے، فلاں پیسے، فلاں پیسے، پھر یہ شادی ہال، ریسٹورانٹس اور جو ہے نا یہ آپ کے ڈھابے، ہوٹل، یہ چھوٹے بڑے، یہ سارے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ خبر آپ کو دے چکا ہوں کہ عمران خان کی ملاقاتیں کوشش کی جا رہی ہے۔ اس دن میں نے ویلاگ کیا تھا کہ عمران خان نے پیغام بھی بھیجا ہے کہ خدا حافظ، ہو سکتا ہے آئندہ بات نہ ہو سکے، ملاقاتوں پہ پابندی لگ جائے، اور لگ رہا ہے کہ ملاقاتوں پہ پابندی لگ گئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ایک بہت بڑا سکیم آ رہا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے، کیونکہ ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں نا، ہم محنت پہ یقین نہیں کرتے، من حیث القوم، کہ رات کو ہم سوئیں اور صبح ایلون مسک بن جائیں، تو آپ نے یہ کرپٹو سے بچ کے رہنا ہے۔ ایک سکیم آئی تھی، قرض اتارو ملک سنوارو، میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا، نواز شریف کا دور تھا، اسحاق ڈار تھا، کدھر گئے وہ پیسے؟ قرض اتارو ملک سنوارو کدھر گئے؟ تو یہ کرپٹو کے چکر میں نہیں آنا۔ یہ ابھی اشتہار شروع کرنے والے ہیں ٹی وی پہ اور جو ہے نا اخباروں میں کہ اتنے پیسے لگائیں تو اتنے، اس چکر میں آپ نے نہیں آنا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہوگا پاکستان میں، آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے اور پھر آپ کہاں سے لیں گے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ 26ویں ترمیم ہوئی، اور یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یعنی آپ مجھے جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کرتے، مجھے آپ لائٹ لیتے ہیں اور جو ہے نا مجھے آپ ہلکا لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 27ویں ترمیم ہو رہی ہے، 27ویں ترمیم میں جو ہے وہ خلافت نافذ کر دی جائے گی۔ اس کی تصدیق کی ہے صدیق جان۔ اب صدیق جان کے جو فالورز ہیں، جو سبسکرائبرز ہیں، وہ 1 ملینز ہیں۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پختہ کار ہیں، وہ تجربہ کار ہیں، عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، بڑے پیارے ہیں، میرے علاقے کے بھی ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، اچھا خاصا پیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ 27ویں ترمیم میں خلافت نافذ ہو جائے گی۔ حافظ صاحب جو ہے وہ ہمارے خلیفہ ہوں گے، اور یہ خلافت ہوگی، آپ حضرت امیر معاویہ کو سائڈ پہ کر دیں، یعنی ہم ان پہ بات نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو اموی جو ہے نا وہ خلافت تھی، اور پھر ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک اور عبد الملک بن مروان، اور پھر وہ سوان، جو سلسلہ چلتا رہا، تو یہ اصل میں جو ملک ہے نا، یہ اب یہاں پہ رہے گی نون لیگ اور اس کے سپورٹر جو تھوڑے بہت پانڈوں کی طرح رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے نا وہ رہیں گے جج، قاضی فائد عیسیٰ، مندوخیل، محمد علی مظہر، مسرت ہلالی جو سپریم کورٹ کی، کرینہ کپور ہے، یہ لوگ رہیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ رہیں گے جو ہے نا وہ جرنیل، چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں اور چاہے وہ حاضر سروس ہوں، یہ ان کا ملک ہوگا۔ ظاہر ہے پھر خلیفہ ہی وہ ہوں گے، ڈپٹی خلیفہ بھی وہ ہوں گے، اور اس کے بعد پی، یعنی 2 خاندان ہو گئے، جج ہو گئے اور جرنیل ہو گئے، کیونکہ ایک سروے کے مطابق 76% پاکستانی وہ یہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ملک ان کو فری، اگر امریکہ آفر کرتا ہے، برطانیہ آفر کرتا ہے، فرانس آفر کرتا ہے، سعودی آفر کرتا ہے، تو 76% جو ہے وہ پاکستانی یہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ملک جو ہے وہ 4 طبقوں کا، ہاں یہ محسن نقوی ٹائپ جو لوگ ہوں گے یا فیصل وارڈر ٹائپ جو لوگ ہوں گے، وہ ان کی بھی گنجائش ہوگی، خلافت رائج ہوگی، ایک بہت بڑا دربار ہوگا۔ آج کل ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو حج ہے یہ آخر پہ حرام خوروں کے لیے مختص ہو جائے گا، میرے جیسا بندہ نہیں جا سکے گا۔ یعنی مکہ میں ایک بہت بڑی جگہ بنائی گئی ہے، وہاں پہ سیخیں چل رہی ہیں، وہاں پہ کباب چل رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا وہ 5-5 ہزار ٹن کے اے سی لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ احراموں میں لوگ پڑے ہیں۔ وہ ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ سعودیہ آنے والے دنوں میں پالیسی بنائے گا کہ جو حج حرام ہوگا، جو حرام خور ہوگا، جو اپنے ملک کو لوٹے گا، جو اپنے ملک میں ٹانگیں توڑے گا، جو
25 नवंबर करेगा, वो सिर्फ हज पे आ सकेंगे। खबरदार अगर महमूद नियाज़ी ने इधर मुंह किया तो हम उसकी टांगें तोड़ देंगे। तो ये सारा इनके लिए ये मुल्क बनाया जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि कितने लोग जो है उनको आप जमा कर लें, तादाद मैंने बता दी है कि एक साल में कितने लोग जो है वो मुल्क छोड़ चुके हैं। बहरहाल ये इन चारों के लिए मुल्क रह जाएगा, यहाँ पे खिलाफत आने वाली है। उसके बाद आपने हमेशा 2 सूअर, मैंने कहा कि तैयार, ये जो मैंने आपको दाद शुमार बताया ना, तो बिल्कुल फसल तैयार थी। यानी कमांद आपने देखे ना, कमांद यानी गन्ने, वो जब तैयार होते हैं बड़ा मज़ा करते हैं। यानी उनके अंदर जो है ना वो शीरा होता है, मीठे होते हैं, ऊपर उनके जो होते हैं ना सब्ज़ा, वो बड़ा मज़ेदार होता है। यानी मैं गन्ने तोड़ता नहीं हूँ, गन्नों को वैसे देखता हूँ, गन्नों में जो है ना गन्नों की साइड पे बैठता हूँ, उनसे खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। जब गन्ने तैयार किए ना इमरान खान ने कोविड में, तो 2 सूर, वो 2 जंगली सूर कहीं से आ गए। पहला बड़ा सूर था, उसका नाम था कमर जावेद बाजवा। फिर उसके बाद दूसरा सूर आया, सूर, उसका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। ये 2 सूर लाए गए, ये सूर छोड़े गए कमांडो में। फिर इन 2 सूरों ने कहा कि हमसे काम नहीं, पूरी फसल नहीं उजड़ रही। फिर इन्होंने 7 गेदरे ढूंढे। गेदरे कहते हैं जो सूर का बच्चा होता है ना छोटा सा, उसको हमारी जुबान में गेदरा कहते हैं। गेदरा, आपके इल्म में इजाफा करूं, सूर न पुत्तोर, सूर न पुत्तोर यानी छोटा। इन्होंने 7 गेदरे इकट्ठे किए। कौन से गेदरे थे जो इन्होंने पीटीएम में इकट्ठे किए? 7 गेदरे। उस गेदरे में पहला नंबर था शहबाज शरीफ का, दूसरा एक वो गेदरी थी वो मरियम सफदरनी बूढ़ी, उसके बाद मौलाना तगड़ा गेदरा, उसके बाद वो काले यरकान ना पुत्तोर वो बिलावल वो गेदरा, उसके बाद जो है ना फायद ईसा ये चिट्टी दाढ़ी वाला गेदरा, उसके बाद जो है ना इन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा गेदरा, उसके बाद जो है ना इन्होंने वो कराची का चूहा मकबूल सिद्दीकी गेदरा, उसके बाद इन्होंने जो बलोचिस्तान के बाब वाले थे वो जो है ना, अब मुझे उनके नाम भी नहीं आते, सरफराज बुगटी और लुगड़ जाम कमाल जो हमेशा बकाऊ माल है, इतना लंडन नहीं बिकता जितने ये सरदार बिकते हैं, कहते हैं हम सरदार हैं। ये 2 सूर दाखिल हुए उस तैयार फसल में, यानी बाजवा और नदीम अंजुम आगे आगे इस तरह सूर करता है, इधर कातलियां होती हैं। ये 2 सूर आगे दाखिल हुए, पीछे ये 7 गेदरे दाखिल हुए पीडीएम की शक्ल में। और ये सिचुएशन है आपके सामने। गरीबों कभी नहीं भूलना, जब कभी दामन फैले बददुआ के लिए 2 बंदे आपके जो है ना उस पे पहले नंबरों पे होने चाहिए। एक सूअर नंबर 1 कमर जावेद बाजवा, इसराइल को तस्लीम करने वाला, दूसरा सूअर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम वो संडा, यानी उसको भी आपने याद रखना है बददुआओं में। और इन दोनों पे अरशद शरीफ के कत्ल की FIR है, मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा। इन दोनों के नाम है, जो अरशद शरीफ की मां की FIR है ना, इन दोनों सूरों के उसमें नाम है जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल कराया। बहरहाल उसके 7 गेदरे और 2 सूर, ये जो 44% गुर्बत के नीचे से चले गए हैं, उनको बता रहा हूं, किसानों को बता रहा हूं कि इनको नहीं भूलना। 1971 के बाद, ये मैं आपको बता चुका हूं, इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। 44.1% जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग चले गए हैं। उनमें से 4 करोड़ लोग वो 2 वक्त की रोटी को मुहताज हैं। तो 1971 में इतनी तबाही नहीं आई थी जितनी तबाही अब आई है। हाँ, इजाफा खोते हैं छोया है, वो आपको बताया है। और आज 25 करोड़ों की वो लित्तर परेड होगी और वो झूठ बोले जाएंगे, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, और 25 करोड़ एक बारी फेर ये 25 करोड़ जड़ा ने जियो बां ये करते रहेंगे आगे से, क्योंकि उनको पता है कि हमारा वास्ता किससे है। अगर उनको पता होता कि अगर श्रीलंका वाले हैं, आगे बंगाली हैं जो बाहर निकल आएंगे, जो गोलियां खा लेंगे, जो हथकड़ी पहन लेंगे, लेकिन ये सारा कॉन्ट्रैक्ट हमने दिया हुआ है इमरान खान को। हम AC में बैठ के इमरान खान की तारीफें करते हैं। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है PTI को, क्योंकि ये जो 44.1% लोग खत गुर्बत से नीचे गए हैं, तो ये PTI के लोग हैं।
2200 अरब जो किसानों को नुकसान हुआ है वो पीटीआई के हैं। जो डॉक्टरों की लित्तर परेड हुई है रोडों पे वो पीटीआई के हैं। और वो जो पूरे का पूरा मैंडेट चोरी कर लिया गया वो लोगों का था। तो बात करने का मतलब ये है कि आज आपने चुप करके चिल करके ये सारा झूठ सुनना है। 6.2 पे ग्रोथ थी 9 अप्रैल 2022 को, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं थी। बाजवा को भी काबिल कबूल नहीं थी, नदीम अंजुम को भी काबिल कबूल नहीं थी। बाजवा ने भी एक्सटेंशन मारी 3 साल, नदीम अंजुम ने भी खंजीर के कोफ्ते खाए, यानी 1 साल उसने भी एक्सटेंशन ली और वो चीफ बनना चाहता था। क्योंकि एक ही मकसद है, एक अपना उल्लू। पाकिस्तान गया खड्डे में, पाकिस्तान गया बाढ़ में, 25 करोड़ गए तेल लेने, मेरी खड़पैंची, मेरी बदमाशी, बस मेरी बदमाशी कायम रहे। तो ये जी इनके लिए मुल्क रह गया है। बाकी अगर कहीं मुंह रख सकते हैं, कोई बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल, कोई बच्चों की नौकरी, कोई जिंदगी, जिसे जिंदगी कहते हैं, जिंदगी में कभी नथिया गली देखा है? जिंदगी में कभी कागान देखा है? शोगरान देखा है? बहरीन देखा है? ये अपना बहरीन, वो वाला बहरीन नहीं। बाबू सर टॉप देखा है? तो क्या जिए आप? कभी अपनी जिंदगी भी जिए, लेकिन ये नहीं जीने देंगे आपको अपनी जिंदगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आप भी कहेंगे कि यार ये हमारा सर खाता रहता है, तो मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ जो है ना वो अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो ख्याल करना है। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।